نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، تو جب آپ نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو نصیحت کیجئے اور دیگر مومنین کو آپ نصیحت کیجئے، تو یہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نصیحتوں کے ذریعے سے اور اپنے واعظ یعنی بیانات کے ذریعے سے اور اپنی صحبت کے ذریعے سے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے رنگ میں اپنا آپ کو رنگا تھا۔ جیسے ٹوپی پہنتا تھا ایسی وہ بھی ٹوپی پہنتے تھے، جیسے کپڑے پہنتا ویسے وہ کپڑے پہنتے تھے، جیسے بیٹھتا وہ بھی ایسے بیٹھنے کو پسند کرتے تھے، جیسے کرتا ایسے کرنے کو پسند کرتے تھے، اور جس چیز سے وہ رکتا تھا اور وہ جو ہے نا اس سے رک جاتے تھے۔ ہمارے سیاست کے اندر ایک روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ صحابہ ایسے کسی راستے میں جا رہے تھے، بڑی غور سے سننے کی بات ہے، تو ایک صحابہ سے کہنے لگا آپ تھوڑا سا ٹھہرو تو میں تھوڑا سا ہو کر آتا ہوں۔ تو صحابہ جو ہے نا تھوڑا رکے، صحابہ دیکھنے لگے کہ اب یہ کدھر جا رہا ہے، تو یہ بندہ گیا ادھر جا کر ایک جگہ میں تھوڑا سا ایسے جیسے بندہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ کے آ گیا۔ صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے، یار اس نے قضاء حاجت بھی نہیں کی اور کوئی ضرورت بھی وہاں پورا نہیں کیا، اور یہ گیا ادھر ایسے بیٹھا اور آ گیا۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے ایسے کیا، ہمارا سمجھ اس سے بلاپتر کی بات ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام یہاں پر آئے تو ہم سے کہا کہ آپ تھوڑا سا یہاں بیٹھ جائیں تو میں تھوڑا قضاء حاجت کی طرف ہو کر آتا ہوں۔ وہ وہاں جا کر قضاء حاجت کر کے آئے تھے۔ اب میں جب یہاں پہنچا تو مجھے وہ ادا یاد آئی اور میری وفا نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس ادا کو اپنائے بغیر یہاں سے آگے نکل جاؤں۔ اس ادا کو اپنایا بغیر میں یہاں سے آگے نکل جاؤں، تو میں نے وہ ادا اپنائی، میرے دل کو سکون ہوا اور میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں نبی علیہ السلام کی رنگ میں ایسا اپنا آپ کو رنگا تھا۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہے اس کے جو طریقہ ہے اس طریقے میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیا پڑھنے کو کہا ہے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، اور وہ جو ہے آرام سوتے کیسے سوتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے، وہ لوگوں کو کیسے معاف کرتے تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے۔ سمجھ میں ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جس کو نبی علیہ السلام نے قرض دینا تھا اور ٹائم پہ اس کی بندوبست نہیں ہو سکا تھا۔ اس بندے نے، یہ بھی سیاست کی روایت ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس بندے نے دنیا و مافیا کی ساری گالیاں بکی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غصے میں آ کر ان سے غصہ قابو نہیں ہو رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بولا چپ رہو، ٹھنڈے رہو، اس کو حق ہے، اس کا مجھ پر قرضہ ہے، میں نے وقت پر نہیں انتظام کر سکا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟
تو نبی علیہ السلام نے کہا لے جاؤ اس کو، اور جو اس کا جانور میں نے دینا ہے اس سے اچھا جانور اس کو دو۔ یہاں جب ہمارے ساتھیوں کے محلے میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور میں جاتا ہوں چپ ہو جاؤ، تو کدھر سنتے ہیں کہ گویا کہ بس انہوں نے یا اپنے آپ کو مروانا یا کسی کو مارنا یا اپنے گربان توڑ پھوڑ کے اپنے سر پھوڑنا ہے کسی سر گئے۔ کون کہتا ہے چپ ہو جاؤ کیا کرو؟ نہیں، انہوں نے اپنی بڑاس نکالنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کہتا تھا چپ ہو جاؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کسی صحابی کی زبان سے کوئی بات نکلے یا ہاتھ سے کوئی حرکت اس کا ہو جائے، بالکل ایسا جامد قسم کے بریک لگ جاتے تھے کہ بالکل سناٹا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آیا جی؟ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین آپس میں کسی معاملے میں الجھ گئے، آوازیں آ گئی، نبی علیہ السلام باغ کے باہر نکلے اور کہنے لگے یہ کون سی آوازیں ہیں؟ انصار اور مہاجرین کے ناموں کی آوازیں گونج رہی ہے، بدبودار آوازیں، ایک دم سناٹا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگ اس لیے رگا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو وصیت کی، اپنے صحبت میں رکھا، ان کی واعظ نصیحت کی۔ سمجھ میں آئے گی؟ ہم بھی اس کی امتی ہے۔ اس نبی کی وہی ادائیں، وہی سنتیں، وہی احکام، وہی دین، خدا کی قسم جیسے نبی لے کر آیا تھا اور جیسے اس کے صحابہ نے اس پر اوپر عمل کیے تھے بے عینی ہی اسی طرح قرآن اور حدیث میں ابھی بھی ایک زر کے بھی تبدیلی کیے بغیر موجود ہے۔ ایک زر کی بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن بھی اسی طرح اور حدیث بھی اسی طرح، اور بلکہ قربانیاں دینے والے بھی ابھی اس وقت جو دینے والے ہیں وہ ابھی موجود ہے۔ یہ تو ہمارا پاکستان ہے، یورپ ممالک کے اندر بھی ایسے نبی علیہ السلام کے شاہ سوار اور عاشق ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر آنچ آنا یا ان کی رسالت پر یا ان کی قرآن پر یا ان کی اسی مشن پر آنچ آنا نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ڈنمارک وغیرہ نے اور کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لیے گستاخانہ خاکے بنائے، لیکن ان کے سر اڑانے کے لیے محمد کے دیوانے پہنچے نہیں پہنچے۔ انہی کے ملک میں، یورپ میں، کافروں کے ملک میں، سمجھ میں آیا جی؟ قرآن کو جلانے کے لیے اٹھایا گیا، وہ شہر وہاں پہنچے نہیں پہنچے، شہروں کی طرح، اور پہنچے اور قرآن لے لیا اور ان کو وہیں پر کچماچو بنا دیا۔ یورپ کے ممالک میں، سمجھ میں آیا جی؟ جہاں پر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، جہاں فرشی اور اڈیانی بغیرتی ہے، لیکن یہاں پہ 12 سال سے یا بھی میں مضمون لکھ رہا ہوں، اس میں نے ایڈ کیا ہے اس میں الفاظ کو۔ 28 جولائی 2012 کو میں یہاں آیا ہوں۔ 28 جولائی 2012 کو میرا پہلا قدم تھا یہاں پر۔ 28 جولائی 2012 سے لے کر جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہوں۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن عوام کے اوپر تبدیلی ذرا بھی نہیں آئی، کخ بھی نہیں آیا۔ 2-3 ابھی بھی اتنی محنت کے باوجود یہاں پر نمازی کون ہے؟ 2-3 نمازی ہیں، 2-3 مان لے کہ 2 یا 3 ہوتے۔ اگر یہ طالب علم بھی نہ ہوتے تو یہ مسجد اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ بد دعائیں دیتی اور یہ وہ کاٹ کے کھا جاتی کہ کوئی بھی سنبھلنے کے قابل نہ ہوتے۔ لیکن شکر ہے کہ کچھ طالب علموں نے اس کو آباد کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یار یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ جس زندگی میں نماز نہ ہو؟ یہ وہ کوئی زندگی ہے کہ جس زندگی میں تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے یعنی مکمل فرشتے ہم نہیں بن سکتے ہیں اور معصوم بھی ہم نہیں بن سکتے ہیں، محفوظ بھی ہم نہیں بن سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو نہ ہونا کہ خدا کے گھر روتے رہے، ہماری زندگی عبادت سے اجڑی پڑی رہے، کسی کو کخ فکر نہیں ہے یار کہ یار بس یہ مولوی کا کام ہے، مسجد میں اذان دینا بھی مولوی کا کام ہے، جماعت کرانا بھی مولوی کا کام ہے، بس مسجد میں مولوی صاحب بیٹھا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے، بکواس کرنے والے 100 ہیں، بکواس کرنے والے 100 ہیں، لیکن کسی مثبت پہلو کی طرف سوچ کر
کسی اچھی بات کی طرف آنے والے کوئی نہیں ہے. اور لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو, اجڑی پڑی ہے. کتنے لوگ یہاں پر ایسے گزرے ہیں میرے بھائی جن کو ہم کلمہ میں طیبہ نہیں پڑھا سکے. آپ لوگ گواہ ہیں نا اس کے, آپ لوگ گواہ ہیں اس کے کہ بھائی اپنی انتھک محنت کی زور لگایا لیکن وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زبان پہ چل نہیں رہا تھا بوڑھا ہونے کی وجہ سے. آخر وہ مایوس ہو گئے کہ نہیں ہو سکتا, سر پہ مکے مار کے چلے گئے کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا, اور وہ فوت بھی ہو گئے. ایک کی بات نہیں کر رہا, کتنے ایسے جہاں یہاں آئے ہم نے پکڑ پکڑ کے لے آیا, ان سے کلمہ ادا نہیں ہوا. اور ابھی اس وقت اس گاؤں کا اندر 10,000 کی آبادی ہے, 10,000 کی. اب اس 10,000 کی آبادی میں عورتوں کو بھی اکٹھا کیا جائے مدرسے میں, اور اس ساری آبادی کے بالغ, یہ جو ابھی چھوٹے بچہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہم نے کلیئر کرائی ہے, لیکن جو یعنی بالغ ہیں بڑے ہیں ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ترتیب وار نماز سناؤ. اگر 5% لوگوں نے اپنی نماز کا سبق سنا سکے میں آپ سے معافی مانگوں گا. نہیں سنا سکتے, کوئی درود شریف میں بھول جائیں گے, کوئی دعا قنوت میں بھول جائیں گے, کسی کو سبحانہ تک بھی نہیں آئے گا. ہاں صورتیں تو کہاں آئیں گے. یہ حالت ہے گاؤں کا, یہ حالت ہے گاؤں کا. اور اب یہ چیخنا ہر جمعے کو ہوں, ہر جنازے پہ ہوں, اور یہ چیخنا جو ہے نا ہر نکاح پہ ہوں. اور ادھر کچھ کھٹپے وہ مولوی جنازہ پڑھا لینا, یہ کھٹپیچ گھنٹے گھنٹے جو ہے کیا نام ہے کسی کے گھروں میں سرداری کرنے کے لیے, کھٹپیچی دکھانے کے لیے بولتا جائے گا بولتا جائے گا بولتا جائے گا. ادھر اس کو موت نہیں آئے گی. سمجھ میں آئے جی یہ کھٹپیچ کو. اور اس طرح جو ہے کیا نام ہے ادھر جمعے میں آئے گا وہ مولوی جمعہ پڑھانے میں ٹائم ہو گیا ہے, اور مولوی جنازہ پڑھانے میں ٹائم ہو گیا ہے, 5 منٹ ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے. اور مولوی کہانیاں نہ پڑھنا یار, نکاح پڑھا لینا, ہمارا اور بھی کام ہے. اس کے کام صرف نماز کے وقت ہے, جنازے کے وقت ہے اور نکاح کے پروگرام میں ہے. اس کے علاوہ اور اس کا کام نہیں ہے. جب اس کے فارغ ہوتا ہے, جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے, کسی شادی کی محفل میں بیٹھتا ہے, شیرخانی کی محفل میں بیٹھتا ہے, کسی ڈھول بازے کے محفل میں بیٹھتا ہے, کسی ٹی وی کے ڈرامے کے اوپر بیٹھتا ہے, یا دیگر جو کسی بکواس کے اوپر کتے لڑانے پر بیٹھتا ہے, یا کسی کھیل کے گراؤنڈ میں جب اوپر پکمالی میں جو ہے کیا نام ہے وہ بجانے کے لیے آتے ہیں اور ٹورنامنٹ ہوتے ہیں صبح سے شام تک, اور وہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کھیل تو نوجوان رہے لیکن کھٹپیش صاحب بیٹھا ہوا منہ کھول کے. سمجھ میں آیا جی. ادھر اس کو کوئی نہیں پتا, اس کو ٹائم کا وہاں کوئی نہیں پتا, لیکن اس کو ٹائم کا پابندی کا صرف مولوی کے سامنے ہے. تو اب ایسی صورت میں ان لوگوں کا کیا اصلاح ہو سکتا ہے؟ یہ مسجدیں کیسا آباد ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی تلاوتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ایک اور ڈرامہ ہے, یہ دیکھو قرآنوں کے ٹالے دیکھیے اوپر, کم از کم 200 قرآن تو اس میں اور پھر اس میں یہ کام کرتے ہیں. کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے کوئی بھی قرآن بیچنے والا آ گیا, یا جائیں گے کہ بس یہ ہے کہ 2 قرآن خرید کے مسجد میں رکھو, بخشش ہو جائے گی. تمہارے قرآن بخشش خرید کے ادھر رکھنے سے بخشش نہیں ہوگی, وہ سارے آئیں گے ادھر, پڑھنے والا تو ادھر کوئی ہے نہیں ایک بھی. بتاؤ کہ اب کیسے اصلاح ہو سکتا ہے ایسی سوچوں والے انسانوں کے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ صرف مولوی صاحب کی محنت نہیں کام کرے گا, مولوی صاحب کی محنت اس کے لیے کام نہیں کرے گا. اس میں آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار بن جائے, بیوی کو بھی حکم خدائی کی طرف لانے کی کوشش میں لگے, پیار محبت سے اس کو بھی نماز پہ لگا دے, بیٹا ہے تو بیٹے کو لگا دے, بیٹی ہے تو بیٹی کو لگا دے, پڑوس پہ محنت کرے. سمجھ میں آیا جی. جس کے اوپر جہاں چلتا ہے ساری دعوت دے. کیوں کہ یہ کام صرف مولوی کے ذمہ میں نہیں ہے, قرآن گواہ ہے اس کے اوپر. یہ کام دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں,
آپ لوگوں نے اچھے سے اچھے 1 لاکھ کا سوٹ پہنا ہے، 1 لاکھ کا، اور اچھے درجے سے سلایا ہے، اور آپ کسی کھیتی باڑی بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے کسی جو ہے دکان میں بھی نہیں بیٹھے، دفتر میں بھی نہیں بیٹھے، گاڑیوں میں آنا جانا بھی نہیں ہے، آپ ایک شاندار صاف ستھرا محل، سونے کی کرسیاں اور چاندی کی کرسیاں اور صوفوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، پھر بھی ہفتے میں وہ آپ کے کپڑے میلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ کپڑے میلے ہوں گے آپ کے؟ یا آپ نے ایک بہت شاندار محل بنایا ہے، باہر جو ہے پارکنگ بنایا ہے، سبزہ لگایا ہے، ہاں، بہت خوبصورت گھر کا ڈیکوریشن کیا ہے، اچھی کارپیٹ بچھائی ہے، ماربل لگایا ہے، دنیا و مافیا کی محنتیں اس پر ایک کر دی ہے، 4 دن اس گھر پہ جھاڑو نہ لگاؤ، آپ نے کوئی کچرا نہیں پھینکنا ادھر، کون کچرا پھینکتا ہے گھر میں؟ کوئی نہیں پھینکتا ہے، لیکن پھر بھی کچرا نہ پھینکنے کے باوجود بھی یہ مسجد ہے، کھڑکیاں بند ہوتی، دروازے بند ہوتی، پھر بھی ویکم مشین لگانا پڑتا ہے ہمیں، جو ہے کیا نام ہے، ہر ہفتے میں۔ تو آپ اتنے اعلیٰ شاندار گھر کو آپ 4 دن چھوڑ دو، جھاڑو نہ لگاؤ، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یار اب یہاں رہنے کے قابل نہیں رہا، اس کو جھاڑو لگایا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بتاؤ یار، یہ اسلام اب ہر بندے نے اپنے فیکٹری پر، اپنے پروڈکٹ پر، پلاسٹک کے اوپر محنت ہوا تو پلاسٹک سے کیا کیا چیزیں بنی ہیں، لوہے کے اوپر محنت ہوا تو لوہے سے کیا کیا چیزیں بنی ہیں، آپ پانی کے اوپر محنت ہوا، اس کے بعد جو ہے پیٹرول کے اوپر جو ہے، اس کے علاوہ ڈیزل کے اوپر اور دیگر دنیا کے اندر جو چیزیں آپ کو دکانوں میں، فیکٹریوں میں، مارکیٹوں میں، کپڑوں کے اوپر، روئی کے اوپر محنت ہوا ہے، کیا کیا چیزیں بن کر یعنی دنیا میں آ گئی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ابھی تو ریموٹ کنٹرول بنا دیا، ہاں، وہ ریموٹ کنٹرول کے ایسے بندے بنا دیے، پلاسٹر بھی کر رہے ہیں، گھاس بھی کاٹ رہے ہیں، جانوروں کو گھاس بھی ڈال رہے ہیں، ہاں، اور جنگ بھی کر رہے ہیں دنیا کا سارا، اور ان کو مارو تو مرتے بھی نہیں ہے، ہاں، حقیقت میں محنت کیا ہے نا بھائی، کیا کیا محنت کیا ہے دنیا نے، دنیا کے اوپر محنت کیا ہے۔ غلط بتا رہا ہوں یا صحیح بتا رہا ہوں؟ بتاؤ بھائی، یعنی دنیا کے اوپر محنت کیا ہے۔ تو جب دنیا کے اوپر محنت کیا ہے، اب دیکھو یہ سامری دیکھو، یہ آپ یہاں سے ایک چیز لکھو، 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں جاتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر دو پوری دنیا سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ادھر ہی بیٹھ کر۔ ابھی آپ جو ہے کیا نا یہاں پر اتنے لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ سے لاکھوں زیادہ لوگ اس کو اور سنیں گے بغیر یہ بیٹھے ہوئے، تو یہ کیسے ادھر یہ سسٹم کیسے بن گیا؟ اب دیکھو یہ آواز ادھر پہنچا رہی، وہ آواز ادھر لے آ رہی، ہاں، تو یہ کیسے بن گیا؟ یہ محنت سے ہوا۔ کس سے ہوا بھائی؟ محنت سے ہوا ہے۔ تو اب یہ محنت اسلام کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ اسلام کے اوپر کیا محنت ہوا ہے کہ یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ جماعت اسلامی والے، اور وہ فلاں بکواس اور یہ والا بکواس، ہاں، اپنی روٹی کے اپنے پیٹ کے چکر میں، ہاں، بس ہر بندہ کہ میں دیوبندی ہوں خوش ہے، اور وہ بریلوی خوش ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے اہل حدیث سے خوش ہے، وہ جو ہے کیا نام مودودی خوش ہے، اپنے مسلک بنا کر اوپر خوش ہے۔ خدا کی قسم، ہاں، نبی نے کوئی مسلک نہیں بنایا، نبی نے تمہیں ایک ہی مسلک بنایا تھا، مسلمان، سماکم المسلمین، کیا بتایا تھا؟ سماکم المسلمین، تمہارا نام بس صرف مسلمان بنا دیا تھا اس نے، تمہارا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے والا، سپرد کرنے والا۔ کلمہ دیا تھا اتفاق اور اتحاد کے لیے، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، کسی ایک منشور کے اوپر کام ہوتا ہے۔ کلمہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے، یعنی وہی دین ہے، وہی قانون ہے، وہی کامیابی ہے۔ کلمہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک، رسول ایک، حدیث ایک، لیکن مولویوں کی بکواس۔ میری بات سمجھ میں آیا جی؟ اب قرآن جو آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، وہ نبی کی زبانی دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دے رہا ہے۔ بس آخری بتا رہا ہوں، آیتیں تو بہت ہے، قرآن بڑا پڑا ہے، حدیثیں بڑی پڑی ہے، لیکن میں سب کی طرف نہیں جاؤں گا، لمبا ہو رہا ہے۔ فرمایا کل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف۔ فرمایا کہ
کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی طرح پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ انسانوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور وہ بھی جو میرے اتباع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس کے متبعین ہے نا؟ تو یہ ذمہ داری اس نے اپنے لیے بھی لی تھی اور اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھا کر گیا ہے۔ وہ کیسے نبھایا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ وطن چھوڑا ہے، اپنی بیٹیوں کو طلاق کروایا ہے اور اپنے صحابہ کو شہید کروایا ہے، اور چپے پہ جا کر کفاروں کی مقابلہ کیا ہے، اور حق کی بات ہر پکے اور کچے اور مشرق اور مغرب اور شمال جنوب تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پہنچا کر حجۃ الوداع میں گواہ بنایا ہے کہ کیا نہ میں نے تم تک یہ باتیں پہنچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہنچایا نہیں ہے، لیکن پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا اب میں نے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے نا، تو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں 1,24,000 صحابہ، وہ پھر غائبین تک میرے اس امانت کو پہنچا دینا ہے، اور جن کے پاس پہنچایا ہے ان کی ذمہ داری اس سے آگے پہنچا دینا۔ تو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف یعنی پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور وہ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو اگر آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے متبعین ہیں، تو یہ تمہارا کام ہے کہ بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بانجوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اللہ کے حکم کی طرف لے کر آؤ گے، اللہ کی دین کی طرف لے کر آؤ گے، تب یہ اسلام جو ہے نا محفوظ رہے گا، یعنی چمک جائے گا، ورنہ وہی ہوگا جو ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ دعوت کا کام ہم چھوڑیں گے نا، لوگوں کو خدا کے گھر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف ہم نہیں بلائیں گے نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو کلمہ بھی بھول گئے، پھر یہی ہوگا جو ہے کیا نام ہے وضو بھی بھول گئے، پھر یہی ہوگا جو کہ نماز کا سبق بھی بھول گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کتنے لوگوں کو دم کے لیے آیا، میں نے بٹھایا کہ وضو کرو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ وہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہاں یا نہیں دیکھا ہے؟ نہیں ان کو وضو آتا، جیسے غیر مذہب کو نہیں آتا، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں کورین لڑکوں کو میں نے ان کو کیا پتہ تھا، جیسے ان کو نہیں پتہ، اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ، تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم کرے، بری بات سے روکے، دین کی باتیں کہیں، ویسے سوکھی باتیں، سنی سنائی باتیں، تو ہر آدمی اتنی تقریریں کرنا شروع کر دے گا کہ سمجھ میں آئے گا یہ مفتی صاحب ہے، لیکن اندر کا کوئی قرآن سنو، کوئی نماز سنو، کوئی کلمے سنو، کوئی دعائیں سنو، کخ نہیں آئے گا۔ تو گفتار کا وہ غازی نہ بننا ہے، گفتار کا کردار کا غازی بننا ہے، اور کردار کے بازی کے لیے یعنی کردار کے غازی کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے بھائی، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے جتنے بھی ہیں ان کو نماز کی دعوت دیں گے، مسجد کی آبادی کی دعوت دیں گے، تلاوت کی دعوت دیں گے، اور اللہ کے دین کے فکر کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔